اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کی گفتگو کا عنوان ہے فتنہ دجال۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث کا خلاصہ پیش کروں گا۔ ویسے تو یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے، لیکن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے۔ جو حدیث ہے اس کا خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث کا راوی ہے حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما اور خطبہ دینا شروع کیے، اور خطبے کے درمیان دجال کا کثرت سے ذکر کیا، بہت زیادہ ذکر کیا، اور فرمایا کہ دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا۔ اور آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دجال کا ظہور ہماری امت میں، یعنی اس امت کے اندر ضرور بھی ضرور ہوگا۔ دجال اسی امت میں نکلے گا اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دجال کی بہت ساری نشانیاں بتلائی اور اس کی بہت ساری صفتیں بتلائی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دجال نکلے گا کہاں سے؟ دجال کا ظہور شام اور عراق کے درمیان کے جو راستے ہیں اس میں سے کسی راستے سے وہ نکلے گا اور اپنے دائیں بائیں فتنے پھیلاتے چلے جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت تم اس پر ثابت قدم رہنا، اور میں دجال کے بارے میں بے شمار باتیں تم لوگوں کو بتلاؤں گا، یعنی اس کی صفتیں، اس کی علامتیں، ایسی صفتیں اور ایسی باتیں جو باتیں کسی نبی نے اپنی امت کو نہ بتلائی۔ تو سب سے پہلی بات بتلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دجال کی جسمانی علامت کیا ہوگی، یعنی دجال کیسا دکھے گا۔ تو حدیث کے اندر ہے کہ دجال کا ایک آنکھ نہیں ہوگا، وہ کانا ہوگا، اور دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ کہاں؟ یہاں کافر لکھا ہوا ہوگا، اور اس لفظ کو چاہے عالم ہو، جاہل ہو، پڑھنے والے ہو، نہ پڑھنے والے ہو، ہر کوئی اس لفظ کو پڑھ لے گا، یعنی کافر لکھا ہوا سمجھ میں آ جائے گا۔ جس کو ابھی اردو پڑھنا نہیں آتا، عربی پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس وقت وہ نہیں پڑھا ہوا ہوگا، پھر بھی اس کو وہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے، کافر لکھا ہوا ہے۔ اور دجال کو اللہ تبارک و تعالی آزمائش کے لیے، یعنی امت کی آزمائش کے لیے بے شمار چیزیں دے دیں گے، اس کے قبضے میں بے شمار چیزیں دے دیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی جنت دے دیں گے اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حقیقت میں جو آگ ہوگی وہ اصل میں کیا ہے؟ جنت ہوگی، اور جو جنت ہوگی وہ آگ ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کو اس آگ کے اندر اگر گرا دیا جائے تو آپ وہاں اللہ کی پناہ مانگے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیت تلاوت کرتے رہے، میں اس آگ کو سلامتی اور ٹھنڈی بنا دوں گا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالتے ہی اس آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنا دیا؟ سلامتی، گلے گلزار بنا دیا، ٹھنڈی بنا دیا۔ دوسری بات کہ دجال کا ایک فتنہ اس میں سے یہ ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی کے پاس جائے گا اور جا کر کے کہے گا کہ میں تیرے ماں باپ کو زندہ کرتا ہوں، اگر زندہ کر دوں تو کیا تو مجھے خدا مانے گا، رب مانے گا، گواہی دے گا اس بات؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ چنانچہ دجال دو شیطان کو لے کر کے آئے گا اس کے ماں باپ کی شکل میں، اور وہ دونوں شیطان آ کر کے کہے گا کہ بیٹے یہ تیرا رب ہے، تو اس کی پیروی کر۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ شیطان کیا کہے گا؟ بیٹے یہ تیرا رب ہے، تو اس کی پیروی کر۔ اسی طرح دجال کا ایک فتنہ، اس میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ دجال کے ہاتھ میں ہوگا کہ بھئی وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برسے، زمین کو حکم دے گا تو زمین کھیتی اگائے گی، وہ منع کر دے گا بارش نہیں ہوگی۔
وہ منع کر دے گا، زمین کے اندر اس وقت یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ کیا کریں، کھیتی اگائیں، اندر سے فصلیں نکلیں۔ اور فرمایا کہ جو لوگ دجال کی تصدیق کرے گا، یعنی اس کی بات مانے گا، جو یہ کہے گا کہ ہاں تو میرا رب ہے، میں تجھے خدا مانتا ہوں، تو اس وقت ایسے گاؤں کے اوپر، ایسے لوگوں کے اوپر یعنی آسمان سے بارش برسے گی اور زمین کھیتیاں اگائے گی، اس کے جانور تر و تازے ہوں گے، موٹے ہوں گے، جانور کے تھنوں میں دودھ لبالب بھرے پڑیں گے۔ لیکن جو لوگ تکذیب کریں گے، کہیں گے کہ تو دجال نہیں ہے، تو دجال نہیں ہے، تو ایسے لوگ، ایسے گاؤں کے اندر وہ بارش بھی نہیں آئے گی، کھیتیاں بھی وجود میں نہیں آئے گی، نہیں کھیتوں کے اندر سے فصلیں نہیں اگے گی۔ اور اس میں سے ایک فتنہ دجال کا یہ ہوگا، فرمایا کہ دجال ایک آدمی کو بلا کر کے لائے گا اور لوگوں کے سامنے اسے قتل کر دے گا، پھر لوگوں کو کہے گا کہ دیکھو میں اسے دوبارہ زندہ کرتا ہوں۔ جب یہ الفاظ بولے گا دجال تو اس کے دماغ میں یہ ساری باتیں آئیں گی کہ بیچارہ اس بیچارے کو دیکھیے کہ میرے علاوہ اس کا کوئی ہے بھی نہیں، میں اس کا ہی پیدا کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس بندے کو اپنے حکم سے زندہ کر دیں گے اور بندہ زندہ ہوگا۔ تو جیسے ہی زندہ ہوگا دجال کہے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے، اور تو دجال ہے۔ کیا ہے؟ تو دجال ہے، اور ابھی تو مجھے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو حقیقت میں دجال ہے۔ تو دجال کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری طاقتیں دیں گے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے ہاتھ میں جنت و جہنم، اس کے ہاتھ میں پانی کا ہونا، بارش کا ہونا، کھیتی کا اگنا، کسی آدمی کو مار دینا، زندہ کر دینا، یہ ساری چیزیں ہوگی جو امت کو بہلائیں گے۔ یہ ساری چیزوں کے ذریعے دجال امت کو بہلائے گا، پھسلائے گا اور اپنے طرف اس کو بلائے گا۔ جو اس کی بات مانے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ دجال کے فالوورز میں ہو جائیں گے، اس کے ماننے والے ہو جائیں گے، پھر اس کا نتیجہ بھی کیا دجال کے ساتھ ہوگا۔ لیکن دجال کو ہر طرح کی طاقت ملے گی، وہ ہر جگہ جا سکتا ہے، لیکن دجال مدینہ منورہ اور مکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ جب بھی وہ مدینہ منورہ اور مکہ کی طرف سفر کا ارادہ کرے گا، فوراً فرشتے تلوار لے کر کے اس کے سامنے آ جائیں گے اور اس سے لڑنے لگیں گے، تو دجال وہاں سے بھاگ جائے گا۔ اور اتنے عرصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مدینے کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر 3 مرتبہ زلزلہ لے کر آیا، اور اس زلزلے کی وجہ سے مدینہ کے اندر جتنے منافق ہوں گے ان تمام کو، وہ تمام منافقین مدینہ منورہ سے باہر آ جائے گا، خود بخود اس کے اندر ڈر پیدا ہو جائے گا، وہ زلزلے کی وجہ سے وہ بھاگ نکلے گا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ منورہ کو پاک کرے گا۔ پھر اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کے وقت، فجر کی نماز کے وقت آسمان سے اتریں گے۔ اچانک جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، تک اقامت کہی جائے گی، اس وقت فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، تو جو امام ہوگا وہ امام پیچھے ہٹنے لگیں گے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے کندھے پر ہاتھ دیں گے اور کہیں گے کہ بھائی تم آگے بڑھو، کیونکہ اقامت تیرے لیے کہی گئی، اس لیے تو نماز پڑھو۔ چنانچہ وہ نماز پڑھائیں گے۔ نماز پڑھانے کے بعد جیسے تبلیغی اٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں بھائیو بزرگوں تھوڑی دیر بیٹھیے، کچھ دین کی باتیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگیں گے کہ بات سنو، تھوڑی سی باتیں ہوگی، اس کے بعد کہا کہ دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ کھولیں گے، ادھر دجال کھڑا ہوگا۔ دجال کی نظر جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی، دجال کی پھٹنے لگے گی۔ فرماتے ہیں کہ دجال اس طرح پگھلنے لگے گا، اس طرح جس طرح نمک پانی میں گرتے ہی نمک پگھلنے لگتا ہے، تو دجال آگے نہیں آ پائے گا، دجال بھاگنے لگے گا۔ اور اس دجال کے پیچھے پیچھے یہودی کے 70,000 لشکر ہوگی۔ کتنے؟ 70,000 لشکر، وہ بھی تلوار اور ہتھیار کے ساتھ لیس ہوں گے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے دجال بھاگنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ کہاں بھاگے گا؟ جتنا بھاگنا ہے بھاگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا اور میرا مقابلہ متعین کیا ہے، وہ ہو کر کے رہے گا۔ چنانچہ باب لد کے مشرقی دروازے کے پاس
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دے گا، اور یہودی کے جو 70,000 لشکر ہے وہ سارے کے سارے لشکر کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر مل کر کے قتل کر دیں گے، مار دیں گے۔ اور یہودی ہر چیز کے پیچھے چھپنے لگیں گے، تو کائنات کی ہر چیز، یعنی جن جن چیزوں کے پیچھے وہ چھپیں گے وہ چیز خود بول اٹھے گی اور کہیں گی کہ مسلمان کے اے اللہ کے بندے تم آؤ، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے مار ڈالو، سوائے ایک چیز کہ وہ غرقد کا درخت ہوگا جو نہیں بولے گا، کیونکہ وہ یہودی خود اپنے لیے بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ درخت یہودی کے لیے ہے، لہذا وہ درخت صرف اس کو جگہ دے سکتا ہے اپنے پیچھے چھپنے کے لیے۔ تو آج یہودی ایسے درخت بہت اگا رہے ہیں، اس کو بھی ڈر ہے، دجال کی حقیقت کا ڈر ہے، اس کے انجام کا بھی ڈر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ایمان نہیں لے کر آتے ہیں۔ تو یہ تھے دجال کے سلسلے میں کچھ اس حدیث کے اندر یہ ساری باتیں تھیں جو میں نے حدیث کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ دجال سے حفاظت کے لیے کیا کیا ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہے کہ بھائی سورہ کہف کی ہر جمعہ تلاوت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے ضرور بھی ضرور۔ اور ویسے دجال کے فتنے کے لیے تو سب سے پہلے آدمی جس کا ایمان پکا ہوگا، پختہ ایمان والا ہوگا، تو وہ دجال کے فتنے میں نہیں آئے گا۔ اور بھی بے شمار باتیں ہیں دجال سے حفاظت کے لیے، وظائف بھی ہیں۔ ویسے اگر کوئی کسی آدمی کو سورہ کہف مکمل پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ہے تو ایسے کو چاہیے کہ کم از کم سورہ کہف کی جو ابتدائی 10 آیتیں ہیں وہ اور آخر کا جو رکوع ہے وہ پڑھ لے، تو کم از کم اس کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دجال سے اس کی حفاظت کرے۔ تو دجال کے بے شمار فتنے ہوں گے، تو ایسے فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ سے دعا مانگنا اور اللہ کے سامنے دجال کے مکر و فریب اور شیطانی چال سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم اللہ سے ہی تعلق قائم کریں گے، تب جا کر کے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔